میری شادی غیر لوگوں میں ہوئی تھی۔ شادی کی رات میں خوف سے کانپ رہی تھی، لیکن شوہر نے مجھے ہاتھ بھی نہ لگایا بلکہ مجھے دوائی دی جس کو کھا کر میں سو گئی۔ میری شادی غیر لوگوں میں ہوئی تھی اور ان لوگوں میں یہ رواج تھا کہ شادی سے پہلے ہی نکاح کر دیا جاتا تھا۔ ان لوگوں کے ہاں منگنی کا رواج نہیں تھا، اس لیے میرا بھی نکاح کیا گیا اور نکاح کے بعد میں نے اپنے شوہر کو دیکھا۔ بہت خوبصورت انسان تھے اور مجھے بہت اچھے بھی لگے۔ مجھے اپنے والدین کے فیصلے پر فخر ہونے لگا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ میرے شوہر میں کچھ نقص ہیں۔ میں اور میری والدہ سن کر بہت پریشان ہوئیں۔ میں نے اپنی والدہ سے اجازت لی اور اپنے شوہر سے ملاقات کی، لیکن ان کی باتوں سے یا ان کے کسی بھی عمل سے یہ نہیں لگ رہا تھا کہ ان میں کوئی نقص ہے، اور جسمانی لحاظ سے وہ بالکل فٹ نظر آ رہے تھے۔ مجھے لگا کہ کسی نے ایسے ہی ہوا میں اڑا دی ہے۔ میں نے گھر آ کر اپنی والدہ کو بتایا اور مطمئن ہو گئی۔ ہماری شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں اور میں نے بھی بڑے جوش و خروش سے اپنی شادی کی تیاریاں کی، اور آخر کار یہ دن آ گیا۔ میں دلہن بن کر پارلر سے واپس آئی تو میری والدہ نے ایک چھوٹا سا شاپر مجھے دیتے ہوئے کہا میں اس کو اپنے پرس میں چھپا لوں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ تمہارے شوہر کے لیے دوائی ہے، تم نے اس کو ہر روز دودھ میں ملا کر اس کو پلانا ہے، اور یہ عمل 30 دن تک کرنا ہے، اور یہ کسی کو بھی معلوم نہ ہو۔ میں نے والدہ سے پوچھا کہ انہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر کس چیز کی دوائی ہے؟ تو والدہ نے کہا زیادہ سوال جواب نہ کرو، اور یہ دوائی اس کو لازمی پلانا۔ میں نے چپ چاپ وہ دوائی پرس میں ڈال لی اور رخصت ہو کر اپنے سسرال میں آ گئی۔ سسرال میں میری خوب آؤ بھگت کی گئی، نہ جانے کتنی رسمیں کی گئیں۔ میری ساس اور نند کے ہر عمل سے ان کی خوشی نظر آ رہی تھی، اور میں خود کو خوش قسمت سمجھتی رہی کہ میں اتنی من چاہی بہو ہوں، اور میرا شوہر بھی ہر بات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا تھا۔ میں اپنی ماں کی بتائی ہوئی بات بھول گئی تھی اور مکمل طریقے سے اپنی شادی کی رسموں کے مزے کر رہی تھی۔ رات گئے مجھے کمرے میں پہنچایا گیا، اور میرے کمرے میں جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی ماں میرے کمرے میں آئی اور کہا کہ میں کسی بھی صورت میں شوہر کو دوائی کھلانا نہ بھولوں۔ مجھے لگا کہ میری ماں کبھی بھی میرا برا نہیں چاہ سکتی، اسی لیے میں نے ان کی بات ماننے کا فیصلہ کر لیا۔ جیسے ہی میری نند دودھ کا گلاس کمرے میں رکھ کر گئی، میں نے فوراً اس میں دوا ملا دی، اور اس کام سے میں ابھی فارغ ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میرے شوہر کمرے میں داخل ہوئے اور سلام دعا کے بعد جب انہوں نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو کتنی ہی دیر میرے چہرے سے نظریں نہ ہٹا سکے۔ شاید ہمارے درمیان موجود رشتے نے ان کے دل میں بھی میرے لیے محبت پیدا کر دی تھی، لیکن میں تو شرم و حیا کی وجہ سے ان کو نظر بھر کے دیکھ بھی نہیں سکی تھی۔ میری تھکن کے پیش نظر میرے شوہر نے مجھے کپڑے تبدیل کرنے کا بولا۔ میں نے اپنے شوہر کو دودھ کا گلاس پکڑایا اور خود کپڑے تبدیل کرنے چلی گئی، لیکن میرے واپس آنے تک میرا شوہر سو چکا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا ہوا، میرا شوہر سو کیوں گیا تھا، اور وہ بھی اتنی جلدی سو گیا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی جب وہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا تو اس وقت تک تو اس کے چہرے پر نیند کے آثار بالکل بھی نمایاں نہیں تھے۔ اب اچانک سے یہ کیا ہو گیا تھا؟ مجھے لباس تبدیل کرنے اور میک اپ صاف کرنے میں تقریباً 15 سے 20 منٹ ہی لگے ہوں گے، اور یہ اتنا زیادہ وقت نہیں تھا کہ کوئی دولہا شادی کی پہلی ہی رات اس طرح سے سو جائے۔ نہ ہی تو انہوں نے ایسی کوئی بات کی تھی کہ مجھے نیند آ رہی ہے یا تھک چکے ہیں۔ وہ بالکل نارمل نظر آ رہے تھے، تھوڑی دیر پہلے مجھ سے باتیں کرتے ہوئے، اور میں تو جیسے ہواؤں میں تھی، اور وہ میرے حسن کی اتنی تعریف کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بغیر میک اپ کے دیکھنا چاہتے ہیں، میرا خالص حسن دیکھنا چاہتے ہیں، اسی لیے میں نے میک اپ صاف کیا۔ واقعی میں بہت خوبصورت تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ میرا چہرہ بغیر میک اپ کے دیکھیں تاکہ ان کو تسلی ہو جائے
کہ میں میک اپ کے بغیر بھی بہت خوبصورت دکھتی ہوں، لیکن جیسے ہی میں باہر آئی تو میرے شوہر صاحب تو نیند کی آغوش میں جا چکے تھے۔ انہیں سوتا دیکھ کر تو میرے ارمانوں کا محل زمین بوس ہو گیا تھا۔ وہ لمحات ہوتے ہیں جو ایک دلہن اپنے شوہر کے ساتھ گزارنا چاہتی ہے، اور یہ زندگی بھر کے لیے یادگار لمحات بن جاتے ہیں۔ جب ایک جائز رشتے میں ایک لڑکا اور لڑکی بندھ جاتے ہیں، ساری زندگی کچھ لوگ حرام سے دور بھاگتے ہیں، وہ حلال کے رشتے نبھا سکیں، لیکن میری قسمت کہ میرا شوہر تو سو چکا تھا۔ میں نے ان کے قریب جا کر تھوڑا سا گلے کو اپنے کھنکارا تاکہ ان کی آنکھ کھل جائے، مگر ان کے وجود میں کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ پھر میں نے اپنی چوڑیوں کی آواز سے شور پیدا کرنے کی کوشش کی، ان کے کان کے قریب جا کر اور شور کیا تاکہ ان کی آنکھ کھل جائے، مگر بے سود میں سوچ میں پڑ گئی کہ آخر 20 منٹ میں ایسا کیا ہو گیا جو اتنی گہری نیند آ گئی۔ پھر اچانک میری نظر اس دودھ کے گلاس پر پڑی جو خالی تھا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ میں نے ہی تھوڑی دیر پہلے ان کو دوائی ملا کر دی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی اس دوائی کا اثر تھا جو وہ گہری نیند میں چلے گئے تھے؟ اگر یہ دوائی کا اثر تھا تو بہت غلط ہوا تھا۔ ابھی تو انہوں نے باتیں کرنا بھی شروع نہیں کی تھی۔ یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ مجھے بہت برا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے انہیں جگانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ تو ایسے سوئے جیسے جاگے ہی نہ تھے۔ میں نے پریشانی سے اپنا موبائل اٹھایا اور اپنی والدہ کا نمبر ملایا۔ میری ماں نے پریشانی کے عالم میں مجھ سے سوال کیا کہ میں اس وقت انہیں کال کیوں کر رہی ہوں۔ پتہ نہیں، مجھے میری ماں بہت گھبرائی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے لگا کہ انہیں لگتا ہے کہ میں نے انہیں کوئی بری خبر سنانے والی ہوں، اسی لیے فون کیا ہے۔ امی، آپ نے جو دوائی مجھے دی تھی، کیا وہ نیند کی دوائی تھی؟ کیونکہ دوائی لینے کے بعد تو میرے شوہر فوراً ہی گہری نیند میں چلے گئے ہیں۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ وہ نیند کی دوائی ہے تو میں انہیں کبھی نہ دیتی۔ اگر صبح اٹھ کر معلوم ہو گیا کہ میں نے انہیں نشہ آور دوائی دی ہے انہیں سلانے کے لیے، تو میرا کیا کردار بچے گا ان کی نظر میں؟ اور وہ تو یہی سوچیں گے نا کہ میں ان سے محبت نہیں کرتی، ان کی قربت نہیں چاہتی، اسی لیے میں نے انہیں سلا دیا۔ میرا کیا تاثر پڑے گا ان پر؟ اس قسم کی حرکتیں شوہروں کے ساتھ وہ بیویاں کرتی ہیں جو شوہر سے شادی سے خوش نہیں ہوتی۔ شادی کی پہلی رات شوہر کو نشہ آور دوائی دے کر سلا دیتی ہیں۔ میں سامنے سے امی کی بات سنے بغیر ہی بولے جا رہی تھی۔ میری والدہ نے کہا کہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ طاقت کی دوائی تھی، اس میں نیند کی دوائی شامل نہیں تھی، لیکن اگر اسے نیند آ گئی تو اس میں کچھ برا نہیں ہے۔ جو بھی ہے، تمہیں 30 دن تک یہ دوائی پوری کرنی ہوگی، ورنہ بہت گڑبڑ ہو جائے گی، کیونکہ ابھی تو تم نے دوائی دی ہے، اور اگر تم یہ دوائی طریقے سے انہیں نہیں دو گی تو یہ دوائی الٹا اثر بھی کر سکتی ہے۔ امی کی یہ بات سن کر میں پریشان ہو گئی۔ اس کا مطلب 30 دن یوں ہی گزر جائیں گے اور یہ دوائی پینے کے بعد اسی طرح سو جایا کریں گے۔ آخر مجھے امی کی بات ماننی پڑی۔ مجھے لگا صبح اٹھ کر میرے شوہر ضرور اس بارے میں بات کریں گے، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب صبح میرے شوہر نے اس بارے میں کوئی بات نہیں نہ کی اور وہ بالکل نارمل رہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ انہیں رات والی بات یاد نہیں تھی کہ ان کو جلدی نیند آ گئی تھی، یا پھر وہ جان بوجھ کر انجان بن رہے تھے۔ اور صبح ہوتے ہی سب کی نگاہیں ہم دونوں پر تھیں۔ مجھے ان نگاہوں سے بڑا عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، لیکن پھر میں نے محسوس کیا کہ ہم دونوں کا نارمل رویہ دیکھ کر سب مطمئن ہو گئے ہیں۔ وہ دن گزر گیا۔ پھر دوسری رات بھی میں نے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ میرے شوہر کو محسوس ہوتا ہے یا نہیں، پھر سے میں نے دودھ میں دوائی ملا دی، اور وہی ہوا۔ 2 منٹ کے اندر اندر میرا شوہر گہری نیند میں سو گیا، اور
صبح اٹھتے ہی وہ پھر نارمل تھا۔ مجھے بھی لگنے لگا کہ سچ میں میرے شوہر میں کوئی نقص ہے، ورنہ کون شوہر شادی کی پہلی رات سے ہی سویا رہتا ہے اور اسے محسوس بھی نہیں ہوتا؟ اور تو اور وہ سارا دن بڑا نارمل رہتا، اس کا رویہ کہیں سے بھی ایسا محسوس نہ ہوتا کہ وہ کچھ الگ ہے، اور رات ہوتے ہی میں اس کے دودھ کے گلاس میں دوائی ڈال دیتی اور وہ 2 منٹ کے اندر ہی سو جاتا۔ میرا شوہر سارا دن آفس میں ہوتا تھا، رات کو واپس آتے ہماری بات ہوتی، پھر مجھے مجبوراً دودھ میں دوائی ملا کر دینی ہوتی تھی اور وہ گہری نیند میں چلے جاتے تھے۔ میں نے وہ دوائی چھپائی ہوئی تھی خاص جگہ پر، میں نہیں چاہتی تھی کہ کسی کی نظر اس دوائی پر پڑ جائے، خاص کر میرے شوہر کی نظر، ورنہ وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے کہ میں یہ کیا کرتی پھر رہی ہوں ان کی ناک کے نیچے۔ اس شادی کو لے کر جو میری خواہشات یا میں نے جو کچھ سوچ رکھا تھا وہ سب مجھے خواب لگنے لگے تھے۔ یہ شادی میرے لیے ایک مقابلہ بن گئی تھی۔ مجھے اپنے شوہر کا راز معلوم کرنا تھا، کیونکہ اس کے نام پر بیاہ کر آئی تھی اور میں نے ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنی تھی۔ اس سارے سلسلے میں 15 دن گزر گئے اور میں روزانہ اپنے شوہر کو دوائی دے دیتی تھی، لیکن میرے بھی کچھ جذبات تھے اور کچھ ارمان بھی تھے۔ پھر میں نے ایک دن سوچا کہ یہ نہ صرف میں اپنے آپ پر ظلم کر رہی تھی بلکہ اپنے شوہر پر بھی ظلم کر رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ ان میں کوئی نقص نہیں ہے، بلا وجہ یہ بات پھیلائی گئی تھی، اور ایک رات جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے ایک دن اپنے شوہر کو بغیر دوائی کے دودھ پلا دیا۔ پھر ویسا ہی ہونے لگا جیسی میری خواہش تھی۔ میرے شوہر محبت بھری باتیں کرنے کے بعد قریب آئے۔ ابھی ہمیں بیٹھے ہوئے اور پیار بھری باتیں کرتے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مجھے عجیب سا محسوس ہوا، اور جب میں نے لائٹ جلائی تو دیکھا تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ یہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا، اور یہ سب کیا ہے، اور یہ کیا بن گیا تھا؟ اس کو اس حال میں دیکھ کر میری چیخ بلند ہوئی تھی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی۔ اسی وقت مجھے احساس ہو گیا کہ میرے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ یہی وہ نسخہ جس کی باتیں بار بار میری والدہ مجھ سے کر رہی تھیں، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے میرے شوہر سے خوف آنے لگا۔ مجھے اور تو کچھ سمجھ نہ آیا۔ میں فوراً کمرے سے باہر بھاگ گئی اور جا کر اپنی ساس کو جگایا۔ ساس نے مجھ سے کہا کہ آخر کیا ہو گیا ہے؟ آدھی رات کو ایسی کون سی قیامت آ گئی ہے جو تم مجھے جگا رہی ہو؟ میں نے کہا کہ آپ کے لیے قیامت نہیں آئی ہوگی، لیکن میرے لیے تو قیامت آ ہی گئی ہے۔ آپ نے یہ سب کچھ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں لے آئی۔ وہ کمرے میں آئیں تو خاموش کھڑی ہو گئیں۔ جیسے ہی انہیں معلوم ہوا کہ یہ میرے شوہر کے ساتھ سب مسئلہ ہے تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو میری ساس کہنے لگی، تمہیں نہیں پتہ یہ سب کیا ہے؟ یہ بول کر میری ساس تو واپس چلی گئی۔ پھر میں اکیلی کھڑی ہو کر اس کا حل ڈھونڈ رہی تھی۔ اس وقت اور کچھ تو سمجھ نہ آیا۔ میں نے فوراً اسے دودھ میں وہی دوا ملا کر پلا دی اور وہ 2 منٹ بعد ہی سو گئے۔ دوسرے دن صبح اٹھنے کے ساتھ ہی میں نے کہا کہ مجھے اپنی امی کے گھر جانا ہے۔ میرے شوہر مجھے میری امی کے گھر چھوڑ گئے۔ میں نے امی کے گھر آتے ہی امی سے سوال کیا، آپ کو تو یہ سب کچھ معلوم تھا، تو پھر آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اور آپ نے میری شادی وہاں کیوں کی؟ اگر معلوم نہیں تھا تو پھر آپ نے دوائی مجھے کیوں دی؟ اتنے سارے سوال میں نے ایک ساتھ کر دیے، لیکن میری ماں نے مجھے کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور ایک ہی بات کہی، یہ سب تمہارا نصیب ہے۔ میں نے اسی وقت کہا تھا کہ سوچ لو، اور تم نے کہا تھا کہ وہ لڑکا بالکل ٹھیک ہے، اب تمہیں وہیں پر ہی رہنا ہے اور اسی انسان کے ساتھ گزارا کرنا ہے۔ ان کا یہ ٹکا سا جواب سن کر میں حیران رہ گئی۔
مجھے لگا کہ وہ میری سوتیلی ماں ہے۔ اگر سگی ماں ہوتی تو کم از کم میرے ساتھ ایسا نہ کرتی۔ لیکن مجھے لگا کہ اگر اپنی یہ بات سب کچھ جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ سب کچھ اپنی ماں کو بتاؤں تو شاید ان کو اس معاملے کی سنگینی کا احساس ہو۔ میں نے ان کو سب کچھ بتایا جو میں نے اس دن دیکھا تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی، جس سے میں سمجھ گئی کہ میں واپس اس گھر میں نہیں آ سکتی۔ اپنے گھر میں ہی رہنا ہے اور اسی انسان کے ساتھ رہنا ہے۔ وہ اب اس گھر میں واپس جانے کے نام سے ہی ڈر رہی تھی، لیکن میں عورت ہوں، مجبوری تھی۔ 2 دن اپنی والدہ کے گھر رہ کر میں واپس اسی گھر میں چلی گئی، جو ابھی مجھے گھر کم اور جہنم زیادہ لگ رہا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ سارا دن میرا شوہر بالکل نارمل رہتا تھا، میرا خیال رکھتا تھا، میری چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو بھی نہیں بھولتا تھا، اور گھر سے باہر جانا تو واپس کبھی بھی خالی ہاتھ نہ آتا تھا، میرے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لے کر آتا۔ اتنا پیار کرنے والا انسان رات کے اندھیرے میں کیا بن جاتا تھا؟ میں تو یہ سوچ سوچ کر پریشان تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے بھی اپنے شوہر سے پیار ہو گیا تھا اور میں اسے چھوڑ کے جانا بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن مجھے اس سے ڈر بھی لگتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس کا کیا حل ہے، اور جو حل تھا وہ ضرور کرتی۔ اب روزانہ رات کو دودھ میں دوائی ملا کر پلا دیتی۔ سوال یہ تھا کہ اگر میرا شوہر ایسا ہی رہا تو زندگی کیسے گزرے گی؟ اس دن کے بعد سے میری ساس کا رویہ بھی میرے ساتھ بدل گیا تھا۔ وہ بھی میرے شوہر کے سامنے تو میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آتی، لیکن شوہر کے پیچھے سے وہی روایتی ساس بن جاتی اور میرے ہر کام میں کوئی نہ کوئی سوال کر دیتی۔ اب میں 2 محاذوں پر لڑ رہی تھی، کیونکہ میری ماں نے تو مجھے صاف ہری جھنڈی دکھا دی تھی کہ میں واپس نہیں جا سکتی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ہمارے گھر میں کوئی بھی اس موضوع پر بات ہی نہیں کرتا تھا، اور اگر کرتا بھی تھا تو میرے سامنے نہیں کرتا، یا شاید کسی کو کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ اسی کشمکش میں 1 ہفتہ اور گزر گیا۔ اب تو دوائی بھی بہت کم دنوں کی رہ گئی تھی، اور میں تو یہ سوچ سوچ کر پریشان تھی کہ اگر یہ دوائی ختم ہو گئی تو کیا ہوگا۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ اس موضوع پر اپنے شوہر سے ہی بات کرتی ہوں۔ میں نے باتوں باتوں میں ان سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ محسوس کر کے میں پریشان ہو گئی کہ انہیں تو کچھ معلوم ہی نہیں ہے، اور ایسا کچھ ہے تو کیسے چلے گا۔ جب بھی میری آنکھوں کے سامنے وہ رات آتی میں پھر سے کانپ جاتی۔ ایک دن گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، صرف میں اور میری ساس تھی۔ میں نے سارے کام جلدی جلدی ختم کیے اور جا کر ساس کے کمرے میں بیٹھ گئی۔ ادھر ادھر کی باتوں کے دوران ہی میں نے ساس سے کہا کہ وہ مجھے سچ بتائیں کہ یہ سب کیا ہے، تاکہ اس کا کوئی حل ڈھونڈا جا سکے۔ پہلے تو انہوں نے بات آگے پیچھے کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے انہیں مجبور کر دیا کہ مجھے سب کچھ سچ سچ بتائیں، کیونکہ اب یہ بات میری زندگی سے بھی جڑی ہوئی ہے۔ جو کچھ میری ساس نے بتایا وہ میرے لیے بہت ہی زیادہ پریشانی کی بات تھی۔ پھر انہوں نے بتایا کہ میرا شوہر جب پیدا ہوا تو بالکل ٹھیک تھا، جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا آہستہ آہستہ اس میں یہ سب پیدا ہوتا گیا۔ وہ سارا دن بالکل نارمل رہتا، اسکول بھی جاتا، بہت ذہین تھا، اسی لیے کلاس میں ہمیشہ اول آتا تھا اور غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی سب سے آگے ہوتا تھا، لیکن رات ہوتے ہی وہ بدل جاتا تھا۔ میں نے اس چیز کو اتنا خاص دھیان نہیں دیا اور یہ جوان ہو گیا، اور اب اس میں یہ چیز اتنی ہو گئی تھی کہ میں پریشان ہو گئی۔ میرے پاس اس کا کوئی حل نہیں تھا اور میں کسی کو کچھ بتا بھی نہیں سکتی تھی۔
اسی لیے میں اسے بہت سے عاملوں اور پیر فقیروں کے پاس بھی لے کے جاتی رہی، لیکن جب ان سب سے کام نہیں بن پایا تو میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کا علاج صرف یہ ہے کہ اس کی شادی کر دی جائے۔ اب میں کسی لڑکی کی زندگی خراب بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے 2 سال اور گزر گئے۔ اس کی بیماری نے شدت اختیار کر لی۔ تمہاری ماں میری بہت پرانی دوست ہے۔ ایک دفعہ سفر کے دوران مجھے ملی۔ ہم لوگ بہت ہی عرصے بعد ملے تھے، اسی وجہ سے میں اسے اپنے گھر لے آئی اور بات چیت کے دوران میں نے اپنی پریشانی اسے بتا دی۔ تمہاری ماں نے میرا بہت ساتھ دیا اور میرے ساتھ ہر جگہ جاتی رہی۔ میں اسے مختلف ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی، کچھ تو کہتے یہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو پائے گا، اور کچھ ڈاکٹرز نے یہی کہا تھا کہ اس کی شادی کر دی جائے۔ ایک دفعہ جب میں تم لوگوں کے گھر گئی تو میرے بیٹے کی نظر تم پر پڑ گئی اور تم اسے پسند آ گئی۔ اس نے مجھ سے ضد لگا لی کہ میں اسی لڑکی سے شادی کروں گا۔ میں نے تمہاری ماں سے بات کی تو وہ نہ مانی، کیونکہ وہ تو سب کچھ جانتی تھی، لیکن میں بھی بیٹے کی زندگی کے لیے مجبور تھی۔ آخر میں نے تمہاری ماں کو واسطہ دے کر منا لیا اور اس طرح مانگنے کے بجائے نکاح کر دیا، تاکہ بعد میں تمہاری ماں کوئی مسئلہ نہ کر سکے۔ لیکن اب بھی میں ڈر رہی تھی کہ نہ جانے شادی کے بعد کیا مسئلہ ہوگا۔ لیکن شادی کے دوسرے دن تم مطمئن نظر آئی تھی، تو مجھے لگا کہ ڈاکٹر جو کہہ رہے تھے وہی سچ تھا، اور پھر اتنے دن سکون میں گزر گئے۔ لیکن اس دن تب مجھے تم جگانے آئی تو مجھے لگا شاید یہ سکون وقتی تھا، اور پھر سے وہی مسئلہ شروع ہو گیا ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس کو دوبارہ ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں یا نہیں، اور میں تم سے بھی بہت شرمندہ تھی۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب وہ میرا شوہر ہے اور اس کا ساتھ دینا میرا فرض ہے۔ میں نے اس کو بتا دیا کہ مجھے میری ماں نے ایک دوائی دی تھی جو کہ میں اس کو دودھ میں ڈال کر پلاتی ہوں، جس کی وجہ سے وہ 2 منٹ میں سو جاتے ہیں۔ لیکن میری ساس نے کہا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، وہ جس دن جاگتا رہے گا اسی دن وہی ہوگا۔ اس وقت تو خاموش ہو گئی، لیکن اب مجھے ایک امید تھی کہ میں اپنے شوہر کو ٹھیک کر لوں گی۔ ایک دن رات کو میری آنکھ کھلی تو وہی سب پھر ہو رہا تھا۔ میرا مطلب ہے میرا شوہر میرا میک اپ کا سامان نکال کر خود کو میک اپ کر رہے تھے۔ جی بالکل، میرے شوہر دوہری شخصیت کا شکار تھے۔ وہ دن کو مرد تھے اور رات کو خود کو عورت سمجھنے لگتے، اور یہی ان کی شخصیت کی گرہ تھی جو مجھے کھولنی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ آج میں نے ان کے دودھ میں دوائی کی مقدار کم ڈالی تھی، شاید اسی لیے آدھی رات کو وہ جاگ گئے تھے۔ میں جب ان کے پاس گئی تو وہ خود کو عورت سمجھ رہے تھے، عورت کی آواز میں بات کر رہے تھے اور مجھے مرد سمجھ رہے تھے۔ وہ ٹائم بڑی مشکل سے گزرا، لیکن صبح ہوتی ہی وہ سب کچھ بھول گئے۔ ان کو کچھ نہیں پتا تھا کہ وہ رات کو عورت بن گئے تھے اور عورت کی طرح باتیں بھی کر رہے تھے۔ اگر کوئی اور ان کو اس طرح سے دیکھ لیتا تو ان کو کچھ اور ہی سمجھتا، لیکن وہ مرد ہی تھے، بس ان کے اندر ایک اور شخصیت چھپی ہوئی تھی۔ اب ان کے اندر کہاں سے آئی یہ مجھے اور اس بات کا پتہ لگانا تھا۔ میں بہانے سے ان کو اپنی ایک دوست کے پاس لے گئی جو کہ ڈاکٹر تھی، اور اس کو سارا مسئلہ بتایا، اور اس نے جو حل بتایا وہ بظاہر تو ناممکن لگتا تھا، لیکن مجھے یہ ہر حال میں کرنا تھا۔ لیکن اس کا کہنا تھا کہ سب سے پہلے بنیاد کا پتہ کرنا ہوگا کہ ان کے اندر یہ مسئلہ آیا کہاں سے۔ میں نے اپنی ساس سے پوچھا کہ یہ مسئلہ کب سے شروع ہوا، تو انہوں نے مجھے ہر بات شروع سے بتائی۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں نہیں معلوم کہ یہ کب سے مسئلہ تھا، البتہ
پہلی دفعہ انہوں نے تب دیکھا جب میرا شوہر 8ویں کلاس میں پڑھتا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ رات کے وقت اپنی بہن کا میک اپ کر کے اور اس کے کپڑے پہن کر خود کو عورت سمجھ رہا تھا اور اسی کی طرح بولنے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ انہوں نے اس کو ڈانٹ دیا اور کپڑے بدلنے کے لیے کہا، لیکن جب صبح پوچھا تو اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ انہوں نے اسے مذاق سمجھا اور اس بات کو بھول گئے۔ کچھ دنوں بعد انہوں نے سب کچھ دوبارہ سے دیکھا اور پھر دوبارہ سے ڈانٹ کر کپڑے بدلوائے۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ صرف ایک مذاق کر رہا ہے یا بہن کے ساتھ سارا دن کھیل کر خود کو لڑکی سمجھنے لگا ہے۔ لیکن جب میٹرک کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہا تو انہوں نے سمجھا کہ اس کے اوپر کوئی سایہ ہو گیا ہے۔ اسی لیے انہوں نے پھر پیر فقیروں کے چکر کرنے شروع کر دیے۔ ان سب سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ اب یہ دن کو مرد کی طرح ہی رہتے اور رات کو پھر سے خود کو عورت سمجھنے لگتے۔ لیکن اچھی بات یہ تھی کہ صبح اٹھ کر اس کو کچھ بھی یاد نہیں ہوتا تھا۔ اسی لیے میں نے رات کو اس کے کمرے کے باہر تالا لگانا شروع کر دیا۔ اس طرح گھر میں سوائے اس کے بابا کے کسی کو بھی یہ معلوم نہ ہوا کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ لیکن ایک دفعہ اس کے بڑے بھائی نے اسے اس حالت میں دیکھ لیا جب وہ کسی کام سے رات کو اس کے کمرے میں گیا اور اس طرح بات پورے گھر والوں کو پتہ چل گئی۔ پھر اس کے بھائی نے ہی اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانے کا کہا، اور یہ کوئی دماغی مسئلہ ہے اور پھر جو بھی ہوا وہ تمہیں معلوم ہے۔ بات گھوم پھر کے وہیں آ گئی تھی کہ یہ مسئلہ آیا کہاں سے ہے۔ جب تک یہ بات پتہ نہیں چلتی کہ مسئلہ شروع کہاں سے ہوا تھا، اس مسئلے کا کوئی حل نہیں تھا۔ دوہری شخصیت کا یہ مسئلہ اگر دنیا کے سامنے آ جاتا تو ان کی عزت 2 کوڑی کی رہ جاتی۔ آخر میں نے چھوٹے کمرے سے ان کا پرانا سامان نکالا اور وہاں سے مجھے اس راز کا پتہ چل گیا۔ ان کے پرانے سامان سے مجھے بہت سی CDs اور کتابیں ایسی ملی جو کہ سائیکالوجی پر مشتمل تھیں، اور شاید وہی ساری چیزیں پڑھ کر یہ خود پر آزماتے تھے اور پھر یہ خود ہی وہ بن گئے۔ وہ ساری کتابیں اپنے دوست ڈاکٹر کے پاس میں لے گئی اور جیسے ہی وہ کہتی گئی ویسے ہی میں کرتی گئی۔ 1 سال لگا، میرے شوہر اب بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں۔ اگر میں چاہتی تو واپس بھی جا سکتی تھی اور ان کو ان کے حال پر ہی چھوڑ سکتی تھی، لیکن جو انسان مجھے عزت اور پیار دے رہا ہے، میں اس کو اس حال میں چھوڑ کر چلی جاؤں؟ یہ بات گوارا نہیں، اور سچ کہتے ہیں کہ محنت کبھی بھی رائگاں نہیں جاتی۔